बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर मियां आकब की रिपोर्ट के मुताबिक इमामिया कॉलोनी उमर पार्क मतीन गार्डन में रहने वाला ज़ुबैर नामी शख्स करंट लगने से शदीद जख्मी। घर वालों ने अस्पताल हेल्पलाइन 1122 पर कॉल की। रास्ते बंद होने की वजह से 1122 वाले मौके पर ना पहुँच सके, जिसकी वजह से ज़ुबैर नामी शख्स इंतकाल कर गया। इलाका मकीन का कहना है कि ज़ुबैर नामी शख्स अपनी दुकान के बाहर सब्जी बेच रहा था। घर की मोटर बाहर लगी थी, मोटर की तार शॉर्ट हो गई। मोटर के साथ हाथ लगने की वजह से ज़ुबैर नामी शख्स जान की बाजी हार गया। मरहूम को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्दे हक कर दिया गया। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा गिरफ्तारियां मुकदमा दर्ज, पुलिस इन एक्शन। 80 से जायद पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमा जिला के 4 थानों में दर्ज किए गए। मुकदमात में पीटीआई की मुकामी क़यादत के टिकट होल्डर और कारकुनान शामिल। 80 से जायद नामजद कारकुनान के अलावा 200 से जायद नामलूम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। FIRs में GT रोड ब्लॉक करने की कोशिश, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जाम शामिल। पुलिस की तरफ से फरार होने वाले कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। जिला में दफ़ा 144 का नफाज है, किसी सूरत खिलाफ वर्जी नहीं होने दी जाएगी। DPO मोहम्मद राशिद हदायत। रुकावटों के बायस पीटीआई के कारकुनान मुतबादिल रास्तों के जरिए एहतजाज में शिरकत के लिए निकल गए। के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटियां पर ड्राइविंग लाइसेंस इफ्तिताह कर दिया गया। इंचार्ज ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच सब इंस्पेक्टर यासर महबूब का कहना है कि शहरी ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए डस्का से सियालकोट जाते थे, अब शहरियों को डस्का में ही इनकी दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस मैसर आ सकेगा। गलोटियां लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह SSP पेट्रोलिंग फरूक बूटा ने किया। गलोटियां ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात मैसर आ सकेंगी, जहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट और साइन टेस्ट और दीगर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद मेरिट पर लाइसेंस जारी किया जाएगा। नवीद अहमद और न्यूज़ डेस्का। सियालकोट से कामरान सरारी की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक राशिद परवेज अवान वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक से सऊदी अरब में मरूफ सियासी कारोबारी शख्सियत चेयरमैन सारक जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब चैप्टर मलिक राशिद परवेज अवान, उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसिल मलिक खुर्शीद अहमद अवान और CEO साहिबान न्यूज़ जाहद शरीफ ने वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक से इनकी ऑफिस में मुलाकात की। उन्हें ओहदा संभालने बार मुबारकबाद पेश की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर मलिक राशिद परवेज अवान का कहना है कि बैरिस्टर अमजद मलिक मुस्लिम लीग नून का एक अहम सरमाया है, जिन्होंने 37 ममालिक तंजीम साजी करके सोए हुए मुस्लिम लीगी कारकुनों को मुतहर्रिक किया, जिसकी वजह से ओवरसीज मुस्लिम लीगियों ने एक्शन कैंपेन में अहम किरदार अदा किया। मलिक खुर्शीद अहमद अवान ने अपने हैरात का इजहार करते हुए कहा कि बैरिस्टर अमजद मलिक हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकीकी तर्जुमान हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी इनसे दिली मोहब्बत करते हैं। उम्मीद है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसला को अव्वलीन तरजीही बुनियादों पर हल करवाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। शेख अली रजा नुमाइंदा और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा फायरिंग से 3 अफराद जाँ भाग। फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी की वजह से पेशी पर वापसी पर पेश आया। फायरिंग के नतीजे में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ भाग और एक शदीद जख्मी। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम्स का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने जाँ भाग अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने जख्मी शख्स को अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी शख्स की शिनाख्त अब्दुल हमीद वल सरदार 60 साल और जाँ भाग अफराद की शिनाख्त तारक वल अब्दुल हमीद 40 साल, इशरत दुख्तर 2 साल, इशरत दुख्तर अब्दुल हमीद 28 साल, अजान अली वल तारक 8 साल से हुई। काले की मंडी हाफिजाबाद बनी के तारा रोड पर गांव किला रामकोट वाली नहर के साथ से गुजरने वाली सड़क जनवाही गांव बनीके से बावरे नो की तरफ जाती है। इसका हाल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस सड़क की खराबी की वजह से काफ़ी गाँव मुतासर हो रहे हैं। अहले गाँव के वासियों का कहना है कि ज़िला भर की सड़कों को नया बनवाया गया। हुकूमत वक्त से हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि हमें भी ये रास्ता बनवा कर दिया जाए। हम इन MNA को MPA को वोट नहीं देते जो हमारे गाँव के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। आइंदा इलेक्शन में हम भी ऐसे ही वोट देंगे। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर गुजरात डिवीजन से मुतालबा के इस मसले को फिल फौर हल करवाया जाए। भावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शरका का इलाका बस्ती मिचीवाला मोजा मंजीवाला में साहिबान NGO की तरफ से 46 हैंड पंप तकसीम। तफसील के मुताबिक बस्ती मिचीवाला मोजा पानी की फराहमी के लिए 46 हैंड पंप तकसीम किए गए। इस मौका पर मुकामी रहायशों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और NGO के अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस अहम ज़रूरत को पूरा किया। NGO के नुमाइंदों का कहना था कि इस इक़दाम का मकसद इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है ताकि मुकामी लोग पानी के बहरान से बच सकें। इन हैंड पंपों की तनसीब से न सिर्फ पानी की कमी में कमी आएगी बल्कि अवामी सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मकामी कमेटियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि साहिबान NGOs इसी तरह इलाके की फलाह व बहबूद के लिए मज़ीद इक़दाम उठाएंगे।
شامپور زمین کے تنازع پر فائرنگ، ایک شخص قتل۔ بیورو چیف آن نیوز یاسین منڈہر کی تفصیلات کے مطابق تھانہ ککرالی کی حدود میں واقع موزہ شامپور میں زمین کے تنازع پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تنازع کے دوران فریقین کے درمیان تلخ کلامی بڑھنے پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں توصیف انور نامی شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق مقتول اور ملزمان کے درمیان زمین کے معاملے پر کافی عرصہ سے تنازع چل رہا تھا، جس کا انجام اس دل دہلا دینے والے واقعے پر ہوا۔ اس اندوہناک واقعے نے نہ صرف مقتول کے اہل خانہ بلکہ پورے علاقے کو غم اور خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت اور پولیس سے فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے بشرا بی بی کا قافلہ ہزارہ انٹرچینج پاس پہنچ گیا۔ ان کے ہمراہ عمر ایوب خان بھی کارکنوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ عمران خان کا پیغام ہر صورت ڈی چوک پہنچو، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804 کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ عمران خان کے احتجاجی کال پر بڑی تعداد میں قافلہ ڈی چوک کی جانب گامزن۔ بشرا بی بی ایک بڑے قافلے کے ساتھ ڈی چوک کی طرف رواں دواں ہیں۔ ان کے ہمراہ عمر ایوب خان بھی ہیں۔ بشرا بی بی نے گاڑی سے باہر نکل کر کارکنان کے جوش و جذبے کو دگنا کر دیا۔ کارکنان راستے سے ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے ریسٹ ایریا پہنچ گئے۔ عمران کا پیغام ہے ہر صورت ڈی چوک پہنچو، نکلو پاکستان کی خاطر نکلو، عمران خان کی خاطر نکلو۔ بہاولپور سے اجمل جبیر کی رپورٹ سے معروف سماجی شخصیت سینئر صحافی سینئر نائب صدر پریس کلب جمال پور مہر محمد عمران مہروی کی دعوت ولیمہ میں رئیس اعظم حاصل پور بانی چیئرمین ہٹیار نوجوان آرگنائزیشن قاسم خان غازی خانہ، صدر جنوبی پنجاب جرنلسٹ پاور انٹرنیشنل سید خضر عباس گیلانی، سماجی رہنما سجادہ نشین دربار عالیہ پیر حبیب شاہ قریشی، میاں فیاض حسین پیرزادہ، عبدالحفیظ فوجی، فیاض احمد جویا، میاں مہتاب حکیم، سید نذیر الحسن بخاری، مہر عامر سجاد، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ رئیس اعظم حاصل پور قاسم خان غازی خانہ، سید خضر عباس گیلانی، پیر حبیب شاہ قریشی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یہ شادی علاقے کی اہم ترین تقریبات میں سے ایک تھی، جہاں سیاسی سماجی شخصیات، سول سوسائٹی کے نمائندگان، عزیز و اقارب اور صحافیوں سمیت معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس تقریب میں موجود افراد کی تعداد نے اس موقع کو یادگار اور خوشیوں سے بھرپور بنا دیا۔ سیاسی سماجی شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافی مہر عمران مہروی کی شادی خاندان کے لیے ایک مبارک موقع ہے۔ مہر محمد عمران مہروی نے اس شادی پر دعوت دی، جس کے لیے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں۔ تمام مہمانوں نے مہر عمران مہروی اور ان کے خاندان کو مبارکباد دی اور ان کی خوشحال زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ سے ہمارے نمائندے غالب عباس کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق۔ ریسکیو فائرنگ کا واقعہ گاؤں کرلے کے مینارہ میں پیش آیا۔ فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کی وجہ سے پیشے سے واپسی پر پیش آیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور ایک شدید زخمی۔ کار موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے جاں بحق افراد کی لاشوں کو واپس پولیس کے حوالے کر دیا۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے زخمی شخص کو اسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی شخص کی شناخت عبدالحمید ول سردار 60 سال۔ خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ سے ہمارے نمائندے غالب عباس کی رپورٹ کے مطابق تیز رفتاری کی وجہ سے موٹر سائیکل اور رکشہ میں تصادم۔ ریسکیو شیوپورہ امرید کے حادثہ چٹا اسپتال کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں 7 افراد زخمی۔ کار موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے تمام زخمی افراد کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد اسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی ہونے والے افراد میں محمد شفیق 60 سال، عبد الرحمان 48 سال، سمیہ بی بی 60 سال، آسمہ بی بی 60 سال، ہادیہ افتخار 11 سال، خمیرہ 32 سال اور شازیہ 51 سال شامل ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے شیوپورہ سے غالب عباس کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ ریسکیو شیوپورہ فائرنگ کا واقعہ گاؤں کالوکے میں پیش آیا۔ ریسکیو 2 گروپوں میں پرانی دشمنی کی وجہ سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کار موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے زخمی شخص کو ہسپتال شفٹ کر دیا۔ ڈی پی او منصہرہ شفیع گنڈا پور کی زیر قیادت منصہرہ پولیس کی ہزارہ ریجن میں منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کے خلاف جاری مہم میں نمایاں پوزیشن۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس ہزارہ ریجن طاہر ایوب خان منصہرہ پولیس کو ہزارہ ریجن میں منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کے خلاف جاری مہم میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر ڈی پی او منصہرہ شفیع گنڈا پور سمیت منصہرہ پولیس کے دیگر افسران کو تعریفی اسناد سے نواز رہے ہیں۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کے ضلع میں اینٹی اسموک ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے ضلعی محکمہ ماحولیات سرگرم عمل۔ گزشتہ ہفتے کے دوران 39 بوٹا خائے خشت کی انسپیکشن کی گئی، جس کے دوران زگ زیگ ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنے والے اور سیاہ دھواں چھوڑنے والے بوٹا مالکان کے خلاف کارروائی کی گئی اور مجموعی طور پر 2 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے اور 12 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں ضلعی محکمہ ماحولیات کے انسپکٹر محمد فاروق نے بتایا کہ سیاہ دھواں چھوڑنے والے بوٹا
اخراجات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات محمد ابوذر کی ہدایات کے مطابق انسانی صحت سے کھیلنے والے افراد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کا بنیادی مراکز صحت جمال چنڑ نورپور نورنگا اور خانپور نورنگا کا اچانک دورہ۔ بنیادی مراکز صحت میں دستیاب طبی سہولیات، ادویات کا اسٹاک اور ری ویمپنگ کے حوالے سے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے بنیادی مراکز صحت جمال چنڑ نورپور نورنگا اور خانپور نورنگا کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بنیادی مراکز صحت میں مریضوں کو فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وہ BHU کے مختلف شعبوں میں گئے اور ادویات کا اسٹاک چیک کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج معالجے پر بھرپور توجہ دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے بنیادی مراکز صحت جمال چنڑ میں جاری ری ویمپنگ کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ ایکسین بلڈنگ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ری ویمپنگ کے کام اعلیٰ معیار کے ساتھ بروقت مکمل کرائے جائیں اور ترقیاتی کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ افسران باقاعدگی سے تعمیراتی کاموں کی مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں اور ترقیاتی کاموں کو مقررہ میعاد پر پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ شوگر کین پرچیز مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد۔ کاشتکاروں کو گنے کی فصل کی بروقت ادائیگی، قابل عمل اور منظم ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے بروئے کار لائے گئے اقدامات کا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ شوگر کین پرچیز مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں گنے کے کاشتکاروں کو گنے کی فصل کی ادائیگی کے حوالے سے بروئے کار لائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ڈپٹی ڈائریکٹر انڈسٹریز، متعلقہ محکموں اور شوگر ملز کے افسران سمیت ذمہ کاشتکاران کی تنظیموں کے نمائندگان موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کاشتکاروں کو گنے کی فصل کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے، نیز شوگر ملز تک گنے لے جانے کے لیے قابل عمل اور منظم ٹریفک مینجمنٹ پلان بھی ترتیب دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کے مطابق ٹرالیوں میں گنا لوڈ کیا جائے اور ٹرالیوں کے پیچھے ریفلیکٹنگ لائٹ بھی نصب کرائی جائیں تاکہ حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گنے کی پیمنٹ حکومتی پالیسی کے مطابق 15 یوم میں یقینی بنائی جائے اور پیمنٹ کے حصول کے لیے متعلقہ شوگر مل سے رابطہ کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم گباں کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ شوگر کین پرچیز مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں گنے کے کاشتکاروں کو گنے کی فصل کی ادائیگی کے حوالے سے بروئے کار لائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ڈپٹی ڈائریکٹر انڈسٹریز، متعلقہ محکموں اور شوگر ملز کے افسران سمیت ذمہ داروں کاشتکاران کی تنظیموں کے نمائندگان موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کاشتکاروں کو گنے کی فصل کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے، نیز شوگر ملز تک گنے لے جانے کے لیے قابل عمل اور منظم ٹریفک مینجمنٹ پلان بھی ترتیب دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کے مطابق ٹرالیوں میں گنا لوڈ کیا جائے اور ٹرالیوں کے پیچھے ریفلیکٹنگ لائٹ بھی نصب کرائی جائے تاکہ حادثات سے محفوظ رہا جا سکے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گنے کی پیمنٹ حکومتی پالیسی کے مطابق 15 یوم میں یقینی بنائی جائے اور پیمنٹ کے حصول کے لیے متعلقہ شوگر مل سے رابطہ کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے بنیادی مراکز صحت جمال چنڑ نورپور نورنگا اور خانپور نورنگا کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بنیادی مراکز صحت میں مریضوں کو فراہم کردہ طبی سہولت کا جائزہ لیا۔ وہ BHUs کے مختلف شعبوں میں گئے اور ادویات کا اسٹاک چیک کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج معالجہ پر بھرپور توجہ دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے بنیادی مراکز صحت جمال چنڑ میں جاری ری ویمپنگ کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ ایکسین بلڈنگ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ری ویمپنگ کے کام اعلیٰ معیار کے ساتھ بروقت مکمل کرائے جائیں اور ترقیاتی کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ افسران باقاعدگی سے تعمیراتی کاموں کی مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں اور ترقیاتی کاموں کو مقررہ میعاد پر پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ پاکستان پیسٹ مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان پیسٹ سمٹ 2024 کا انعقاد لاہور کے مقامی ہوٹل میں کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شرکت کی۔ کمپنیز نے جدید مشینری اور کیمیکلز کی نمائش کی، ماہرین نے زبردست ٹریننگ بھی کروائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیسٹ مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان پیسٹ سمٹ 2024 کا انعقاد لاہور کے مقامی ہوٹل میں کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شرکت کی۔ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز نے جدید مشینری اور کیمیکلز کی نمائش کی، ماہرین نے زبردست ٹریننگ کروائی۔ ایونٹ آرگنائزر چودھری فیروز انیس گجر، MPA صدر
पब्लिक एंड किसान कमेटी बोर्ड पाकिस्तान और मैनेजिंग डायरेक्टर पर्ल पेस्ट कंट्रोल में हुकूमत से अर्बन पेस्ट डिपार्टमेंट बनाने का मुतालबा भी कर दिया। इनका कहना था कि हेल्थ, एनवायरनमेंट, फूड और पेस्ट वार्निंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिलाकर अर्बन पेस्ट अथॉरिटी कायम की जाए। इनका कहना था कि पेस्ट इंडस्ट्री सेहतमंद माहौल, बीमारियों का खात्मा और महफूज खुराक मुहैया करती है, मगर हमें अहमियत नहीं दी जाती। समिट नुमाइश में मल्टी नेशनल कंपनी संजीता ने हिस्सा लिया। मिस आइमा चौधरी और सेल्स हेड बनारस हबीब ने क़यादत की। कलवीटो की नुमाइंदगी सलमान चीमा, हमाद रजा, यशान चीमा और राइस AG की नुमाइंदगी गुलाम फरीद, अली अकबर ग्रुप की राजा आसफ, पर्ल पेस्ट कंट्रोल की नुमाइंदगी चौधरी एहसन अनीस ने की, निगरान की हसीब ने की। मियाँ साजिद और सईद आलम ने PPMPA के सदर अशरफ सत्तार आदम जी ने तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा किया और सोसाइटी में पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरियात और फ़ायदे से आगाह किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर आने वाले नाजरीन में शील्ड और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मुदस्सर मजर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारे अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए शहर की अहम शाहराहों पर नाजायज़ तजावीज़ात का खात्मा यकीनी बनाएं ताकि ट्रैफिक हादसात में कमी वाक़या हो सके। ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए अवाम का ताउन नहायत ज़रूरी है। अहम शाहराहों पर स्पीड ब्रेकर और ज़ेब्रा क्रॉसिंग समेत आगाही साइन बोर्ड अवेज़ा किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने हयात का इजहार ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए एक्सीडेंट रेवेन्यू कमेटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुनक्ता इजलास की सदारत करते हुए किया। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सदीक बलोच, सेक्रेटरी DRTA हीना रहमान, एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 राना एजाज, DSP ट्रैफिक पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। सेक्रेटरी DRTA रेस्क्यू 1122, DSP ट्रैफिक पुलिस और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों बारे डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम तहसीलों में लोगों की आगाही के लिए सेमिनार मुनक्कद कराए जाएँ। अहम शाहराहों और शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर मजीद अमला तैनात किया जाए। ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। काली की मंडी आमदोरफ्त मुअत्तल होने से शह और तनोश महंगी 50 रुपये किलो वाली सब्जी 200 रुपये तक पहुँच गई। अगर ऐसा ही रहा तो गरीब फाकों से मर गए। अवामी सर्वे काले की मंडी में अमदोरफ्त की मुअत्तली के बायस शह और तनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। अवामी शिकायत और सर्वे के मुताबिक रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं और यह सूरत हाल आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही है। सामान की रसीद मुतासर होने की वजह से सब्जियों की कीमतें गैर मामूली तौर पर बढ़ गई हैं। चंद दिन पहले तक 50 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली सब्जी अब 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। एक मुकामी शहरी का कहना है कि ये कीमतें हमारी पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। अवाम ने सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। एक शहरी ने शिकायत करते हुए कहा कि अगर यही हालात रहे तो गरीब फाकों से मर जाएंगे। हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लेना चाहिए। सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर शहरी इस महंगाई को हुकूमती गफलत का नतीजा करार दे रहे हैं। दुकानदारों और ताजरों ने भी मंडी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। एक सब्जी फरोश ने बताया है कि सामान वक्त पर न पहुँचने की वजह से कारोबार ठप हो गया है। कीमतें बढ़ाने से फरोख्त में कमी हो रही है। अवाम और ताजर दोनों हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अमदोरफ्त की मुअत्तली और रसद की कमी को ख़त्म करने के लिए हंगामी बुनियादों पर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। इसके अलावा ज़हीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी ज़रूरी है ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। कले की मंडी की सूरत हाल एक संगीन बहरान की निशानदेही कर रही है। गरीब आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन सकता है। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि वह फौरी तौर पर इस मसले का हल निकालें। सूरत दीगर आवाम को मज़ीद महंगाई और किल्लत का सामना करना पड़ेगा। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर ने महकमे के जारी तमाम प्रोग्राम्स के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी और महकमे के तमाम शोबाजात, फैमिली हेल्थ क्लिनिक, मोबाइल सर्विस यूनिट, फलाही मराकज़ की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। महकमा बहबूद आबादी पंजाब की तरफ से हाल ही में मुतारफ़ कराए गए प्रोग्राम
SBC اور HMIS کے ڈیش بورڈ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار مدبون نے اجلاس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ اجلاس میں CEO ہیلتھ، محکمہ اوقاف، ایجوکیشن اور NGOs کے نمائندگان نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروزہ سے ہمارے سٹی رپورٹر زاہد محمود کا موقع کے مطابق فیروزہ چودھری سجاد گھمن، وکاس گھمن کے بھائی اور اصغر گھمن کے بیٹے چودھری ارسلان گھمن شادی کے بندھن میں بندھ کے شادی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ شادی میں سابقہ MPA چودھری مسعود محمد اکرم بٹو سب انسپکٹر، چودھری اشتیاق باجوہ سب انسپکٹر، کاشر رنداوا SHO، تبسم شہید، حاجی یاسین SHO احمد پور، جام جاوید لارڈ سٹی صدر پاکستان پیپلز پارٹی لیاقت پور، رانا صدیق، چودھری خالق گھمن منڈی جسمان، قاسم بٹی اور طارق بٹی ڈپٹی ڈائریکٹر، شاہین ایجوکیشن سسٹم، راشد بٹی، مبشر چیمہ، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس پر مسرت موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کا ڈی چوک کا دورہ، ڈیوٹی پر مامور اسلام آباد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران سے ملاقات کی اور حوصلہ افزائی کی۔ امن و امان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں، حالات جیسے بھی ہوں اسلام آباد پولیس ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے ڈی چوک اور مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ کیا۔ فرائض منصبی کی ادائیگی پر مامور اسلام آباد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر صورتحال سے قانون کے مطابق نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ اسلام آباد پولیس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی اور شہریوں کے جان و مال اور نجی سرکاری املاک کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے ہوئے تمام تار وسائل بروئے کار لائے گی۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے علاقہ مکینشت کو مزید مؤثر بنائیں، کسی بھی لا اینڈ آرڈر صورتحال سے نمٹنے کے لیے نفری کو بریف کریں اور تمام ڈیوٹیز کو خود چیک کریں۔ ڈیوٹی پر تعینات تمام اہلکار کو مکمل ساز و سامان کے ساتھ بھیجا جائے۔ افسران شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں اور ان ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق DIG اسلام آباد سید علی رضا کا پیمز ہسپتال کا دورہ، اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے فرائض کی انجام دہی کے دوران زخمی ہونے والے پولیس افسران کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ ڈاکٹروں سے ملاقات کر کے افسران کی صحت کی صورتحال کے متعلق بریفنگ لی۔ انہوں نے متعلقہ اسٹاف کو پولیس افسران کے بہتر علاج و معالجے کے لیے ہدایات جاری کی۔ تفصیلات کے مطابق DIG اسلام آباد سید علی رضا نے پیمز ہسپتال کا دورہ کیا۔ انہوں نے اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے فرائض کی انجام دہی کے دوران زخمی ہونے والے پولیس افسران کی عیادت اور حوصلہ افزائی کی، ڈاکٹروں سے ملاقات کی اور پولیس افسران کی صحت کی صورتحال کے متعلق بریفنگ لی۔ انہوں نے متعلقہ اسٹاف کو پولیس افسران کے بہتر علاج معالجے کے لیے ہدایات جاری کی، جبکہ اس موقع پر انہوں نے یہ افسران اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، جو اسلام آباد کے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے، امن و امان کے قیام کے لیے ہم وقت مصروف عمل ہیں۔ راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے اڈیالہ روڈ پر چلتے پھرتے موت کے سوداگر مضر صحت گڑ کھجور بسکٹ کی فروخت جاری، محکمہ فوڈ کے اہلکار چپ ساتھ لی۔ محکمہ فوڈ کے اہلکاروں نے اڈیالہ روڈ کے شہریوں سے نگاہیں چرا لی، شہریوں کو مافیا کے ہاتھوں لوٹنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سوزوکی میں مضر صحت گڑ کھجوریں چاول کھلے بسکٹ کی فروخت دھڑلے سے جاری، پیسے کا کمال یا کوئی اور چکر، محکمہ فوڈ نے اڈیالہ روڈ سے نگاہیں پھیر لی۔ موت کے سوداگروں کو کھلی چھٹی، شہریوں نے محکمہ فوڈ کے اعلیٰ حکام سے درخواست کی ہے کہ ان مافیا کے خلاف کارروائی کر کے شہریوں کی جانوں کو محفوظ بنائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔